وہ یہ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آج مسلمان ہو جائے تو وہ کیا ہو ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی شخص کو آپ پکڑ لیں تو اس کا یا دادا بریلوی حنفی سنی ہوگا یا اس کا پردادا سنی حنفی بریلوی ہوگا. اس وقت میرے سامنے علماء اہل حدیث کا ایک بہت بڑا نام ہے مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب. اس کی کتاب کا نام ہے شمع توحید. یا انہوں نے تقریباً امرسر کی حد تک تو لکھا کہ ادھر سارے مسلمان سنی حنفی بریلوی تھے. شاید کچھ دوست یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جناب بر صغیر میں تو سارے سنی حنفی بریلوی تھے، علماء عرب کی طرف جائیں یا خطہ عرب کی طرف جائیں تو وہاں آپ کو اس دور میں بھی اہل حدیث ملیں گے. انہوں نے بھی اس چیز کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اس دور میں مدینہ شریف میں اہل حدیثوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اگر مولانا امرسری سے 80 سال پہلے ساری دنیا حنفی بریلوی تھی تو کیا وہ مشرک تھے؟ کیا وہ کافر تھے؟ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ملک خدا داد پاکستان میں مختلف مکاتب فکر ایکٹیو نظر آتے ہیں، متحرک نظر آتے ہیں. سوال عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لے تو وہ کیا ہوگا؟ یہ ایک عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے، اسپیشلی پڑھا لکھا طبقہ جن کی اتنی باریک بینے کے ساتھ اتنی گہرائی کے ساتھ اسلامیات پر یا اسلامی کتب پہ نظر نہیں ہوتی، وہ یہ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آج مسلمان ہو جائے تو وہ کیا ہو. تو میں تو سادہ یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے تو اسے حنفی بریلوی ہونا چاہیے. پھر اگلا سوال ہے کہ وہ کیوں؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی شخص کو آپ پکڑ لیں تو اس کا یا دادا بریلوی حنفی سنی ہوگا یا اس کا پردادا سنی حنفی بریلوی ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی اہل سنت احناف بریلوی میں سے اس کی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے تار ٹچ کر جائے گی. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے خیالات اپنی سوچ آپ دوستوں پہ مسلط کروں. اس وقت میرے سامنے علماء اہل حدیث کا ایک بہت بڑا نام ہے مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب. یہ ان کی 1937 کی یہ کتاب ہے. 1937 کی کتاب کا نام ہے شمع توحید. اس کتاب کے بارے میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مولانا کی آخری تصنیف ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے جیم. اس پہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ مولانا کی آخری تصنیف ہے. لکھتے ہیں چنانچہ مولانا کی آخری تصنیف کتاب شمع توحید. اب یہ مولانا کی آخری کتاب شمع توحید ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 میں یہ چیز درج ہے کہ اس دور سے تقریباً 80 سال پہلے بر صغیر میں جتنے مسلمان تھے وہ سنی حنفی بریلوی تھے. یعنی مولانا ثناء اللہ امرسری نے جب یہ کتاب لکھی اس سے 80 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند یا انہوں نے تقریباً امرسر کی حد تک تو لکھا کہ ادھر سارے مسلمان سنی حنفی بریلوی تھے. یہ لکھتے ہیں کہ امرسر میں مسلم آبادی غیر مسلم آبادی یعنی بریکٹ میں ہندو سکھ وغیرہ کے مساوی ہے. 80 سال پہلے تقریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی خیال کیا جاتا ہے. یعنی مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب کی زندگی سے 80 سال پہلے امرسر پنجاب میں تقریباً سارے مسلمان اسی سوچ کے تھے جنہیں حنفی بریلوی کہا جاتا ہے. یہ شمع توحید ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے. اگر ضرورت پڑی میرے پاس اس کا پہلا ایڈیشن بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے چلا دوں گا. اب آ جائیے، شاید کچھ دوست یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جناب بر صغیر میں تو سارے سنی حنفی بریلوی تھے، علماء عرب کی طرف جائیں یا خطہ عرب کی طرف جائیں تو وہاں آپ کو اس دور میں بھی اہل حدیث ملیں گے. ایسے لوگوں کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے اخبار اہل حدیث.
اخبار اہل حدیث ہے میرے پاس. اخبار اہل حدیث یہ ہے 20 اکتوبر 1933 جمعے کے دن کا یہ اشاعت ہے. اس کا آپ یہ پہلا صفحہ پلٹیں گے تو اس کے اگلے صفحہ میں یہ مکمل ایک ہیڈنگ انہوں نے دی ہوئی ہے. شیخ احمد صاحب مدرس، یعنی یہ شیخ احمد صاحب دہلوی ہیں، یہ مدینہ شریف میں کوئی درس دیا کرتے تھے اس دور میں. انہوں نے بھی اس چیز کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اس دور میں مدینہ شریف میں اہل حدیثوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اپنی طرف سے میں حاشیے چڑھانے کی بجائے بہتر سمجھوں گا کہ اخبار اہل حدیث 1933 کی یہ اشاعت آپ کو پڑھ کے سنا دوں. 20 اکتوبر 1933 یوم جمعہ، اور اس کے اگلے ہی صفحے پہ یعنی اس کا صفحہ نمبر 3 بنتا ہے. یہ میں نے ٹائٹل اور اصل صفحہ بھی چلا دیا، زوم کر کے آپ کے سامنے رکھ کے اور پڑھ کے بھی سنانے لگا ہوں کہ ہندوستان ہی نہیں، وہ عرب شریف میں مدینہ شریف میں بھی آج سے 100-150 سال پہلے علماء اہل حدیث کا نام و نشان نہیں ملتا تھا. سن لیجئے، لکھتے ہیں کہ معزز برادران اسلام، جماعت کے اکثر افراد جانتے ہیں کہ مولانا احمد صاحب دہلوی 7-8 سال سے مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں. جب آپ وہاں پہنچے تو اس مقدس شہر کے ساکنین یعنی رہائشی ساکنین میں سے کسی کو اہل حدیث نہ پایا. 1933 کی یہ اشاعت ہے. اس سے بھی 7-8 سال پہلے لکھتے ہیں مدینہ شریف میں کسی کو اہل حدیث نہیں پایا، نہ اس جماعت کا کوئی مدرسہ ہے. اس دور میں ان کا مدرسہ بھی نہیں تھا. ظاہر ہے یہاں جب ان کا رہائشی وہاں کوئی نہیں تھا تو مدرسہ بھی کوئی نہیں تھا. نہ مدرسہ ہے، نہ رباط اور نہ دیگر کسی خدمت کے آثار اس جماعت کے وہاں موجود ہیں. آثار تک بھی موجود نہیں ہے جماعت کی خدمت کے مدینہ شہر میں. 1933 کا یہ اخبار اہل حدیث ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. نہ اس جماعت کا وہاں تذکرہ ہے، اور رہائشی تے دور دی گل ذکر بھی نہیں تھی. کوئی تذکرہ بھی ان کا ادھر اس دور میں نہیں تھا. نہ کوئی تذکرہ ہے، نہ نام ہے، نہ نشان. تذکرہ نہیں، رہائشی نہیں، ان کا نام و نشان بھی مدینہ شہر میں 1933 میں نہیں تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں سے اس جماعت کے اعمال نامے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے خالی ہے. یعنی انہوں نے لکھا کہ مدینہ شہر میں 1933 کی یہ صورتحال تھی کہ صدیوں سے اہل حدیثوں کی جماعت کا ادھر نام و نشان نہیں ہے، خالی ہیں. یہ حالت دیکھ کر دل پر سخت چوٹ لگی. آگے میں نے پورا صفحہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جو صاحب چاہیں اس کا سکرین شاٹ لیں، خود اس کو سارا پڑھیں. اگر بندہ ناچیز کی طرف سے کوئی قط و برید یا کوئی ایسا کام کر دیا ہو کہ میں نے پڑھ کے نہیں سنایا، وہ آپ لوگ خود پڑھ لیں، خود دیکھ لیں کہ میں نے پورا اخبار اہل حدیث کا ٹائٹل اور اصل صفحہ آپ کے سامنے رکھا. اور آپ احباب کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے کہ صحیح جو منہج ہے، صحیح جو راستہ ہے، صراط مستقیم جو ہے، وہ اہل سنت و جماعت احناف بریلوی ہیں. کیونکہ مولانا امرسری صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ آج سے 80 سال پہلے امرسر میں تقریباً سب کے سب سنی حنفی بریلوی تھے. اگر مولانا امرسری سے 80 سال پہلے ساری دنیا حنفی بریلوی تھی تو کیا وہ مشرک تھے؟ کیا وہ کافر تھے؟ اگر وہ مشرک اور کافر تھے تو مولانا ثناء اللہ امرسری کے دور میں جن لوگوں نے اسلام پھیلایا ان کا نام بتا دیا جائے. اور 1400 سال تک جو لوگ ادھر بستے رہے، کیا سب دوزخ میں جائیں گے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے؟ ایسے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. خام خواہ اپنے ہی بیچ میں رہنے والے، اپنے
अपने ही तरह के लोगों पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाने से हत्तुल इम्कान परहेज करें। ये फतवाबाजी मुल्क पाकिस्तान के अमन व अमान के हक में नहीं है और अहालियान इस्लाम के हक में भी नहीं है कि बात बात पे कुफर का फतवा, बात बात पे शिर्क का फतवा। रही बात आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की, आपने चंद उलामा को नॉमिनेट करके उनकी इबारात को मद्देनजर रख के हुसामुल हरमैन के जरिए अपना नुक्ता नजर आलमी इस्लाम के सामने रखा और आपको मानने वाले आज भी उन चंद उलामा पर वही राय रखते हैं जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमा दी थी। उन उलामा से कता नजर हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि तमाम उम्मते मुसलमा एक प्लेटफार्म पे आ जाए। और अगर कोई शख्स इस कंफ्यूजन में है कि सच्चा कौन है, उनके लिए यही बात काफी है कि मदीना तो रसूल, जहां आजकल आपको चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग मिलते हैं जिनको देखकर यह शक पैदा होता है कि वो आले हदीस हैं। नहीं, वो हम्बली हैं, लेकिन भले आले हदीस भी हों, वो आज की बात है। दूसरा सवाल अमृतसर से हटके मैं ये पूछूंगा अखबार आले हदीस के तनाजुर में कि अखबार आले हदीस में लिखा कि सदियां पहले भी इधर आले हदीस नहीं थे, तो क्या मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुनव्वरा में 1400 साल काफिर और मुशरिक बसते रहे हैं? क्या हिंदुस्तान में 1400 साल काफिर और मुशरिक बसते रहे हैं? मेरी अहालियान इस्लाम और पढ़े लिखे तबके और तहकीक के तालिबों से यह गुजारिश है कि मेरी इन गुजारिशात को, मेरी इन मारूजात को संजीदगी से मुलाजा करें, मुताला फरमाएं और खुद सोचें कि इस वक्त हक किस तरफ है, इस तरफ सिराते मुस्तकीम किस तरफ है। हक को पहचानने और जो गुमराही है, जो बिदअत है, जो शिर्क है, जो कुफर है, उससे परहेज करें और अहले सुन्नत व जमात अहनाफ बरेलवी की फिक्र को अपनाएं और उम्मते मुसलमा को कुफर और शिर्क के फतवों से बाज आते हुए एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने में अपना मुकम्मल किरदार अदा फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।